انسان کی زندگی ہے اس میں پہلے بتائیں کہ تعلقات کس لیول کے اوپر ہونے چاہیے، اس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ہماری پرسنالٹی کو تشکیل دیتے ہیں، ہمارا پرسنالٹی میں ریلیشن شپ کا رول کیا ہے؟ سر، انسانی جو بقا ہے، سروائیول، وہ ڈپینڈ کرتا ہے سوشل کنیکٹڈنس پہ، یعنی کہ جو سماجی تعلق ہے، ریلیشن شپس ہیں، قبیلے ہیں، ایک جو قوم ہے جسے ہم ایک نیشن کہتے ہیں، تو یہ کلیکٹیو ہونا از اے ریلیشن شپ. تو یہی ریلیشن شپ انسان کی بقا کے لیے ہمیشہ کارآمد رہے ہیں اور انہوں نے انسان کی بقا کو پاسبل بنایا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل ہم اگر فیملی کی بات کرتے ہیں، ایک خاندان کی بات کرتے ہیں، ایک نیشن کی بات کرتے ہیں، تو بیسیکلی انہی ایک سوشل کنیکشن کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انسانوں میں آپس کا ایک باہمی تعلق ہے، میوچول ریلیشن شپ ہے. اب جو دنیا جیسے بدلتی چلی جا رہی ہے، ریلیشن شپس کی نوعیت، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اور آپ کو اپنی سائیکلوجیکل ویل بینگ ہے وہ بھی بدلتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ جب حالات بدلتے ہیں، آپ کے چاروں طرف انوائرمنٹ جو ہے، ماحول بدل رہا ہوتا ہے، ٹیکنالوجیز بدل رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایک انسان کو بھی بدل رہے ہوتے ہیں، تو بدلاؤ انسان کے اندر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انسان اپنے ماحول سے مطابق اس کے اندر چینجز آتے ہیں، جسے مطابقت کہتے ہیں کہ ہم نے مطابقت حاصل کرنی ہے. تو جب انسان مطابقت حاصل کرتا ہے جو بھی ایڈوانسمنٹس ہیں ان سے متعلق، تو وہ ایڈوانسمنٹس کے پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹس اس انسان کے اوپر بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ورچوئل ریلیشن شپ ہیں یا ریئل ریلیشن شپ ہیں، ان کا بھی امپیکٹ پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹ انسان پہ ہے اور انسان پہ رہا ہے. اور انسان کو ہمیشہ جیسے ہم اگر کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ہمیشہ ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، سیفٹی کی ضرورت ہے. یہ سپورٹ، سیفٹی، سیکیورٹی ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں نے پرووائڈ کرنی ہے، کچھ لوگوں نے مل کے، کسی گروہ نے یہ کرنا ہے. ایک گروپ ہوگا جو یہ سیفٹی سیکیورٹی کی ذمہ داری لے گا اور مل کے چلیں گے. تو آپ نے میوچولی یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں. تو یہ ایک انسان کی فطرت میں شامل رہی ہے، بقا کے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے انسان کی جو ویل بینگ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے، آپ کی ویل بینگ جو ہے، آپ کی جو کانفیڈنس ہے، سیلف اسٹیم ہے، اسی طرح سے سیلف ایفیکیسی ہے، آپ کی پرابلم سالونگ ہے، اور جو کنفلکٹ ریزولوشن جسے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی ایموشنل ریگولیشن ہے. اب یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی بنا پہ پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. ریلیشن شپ بیسڈ ہوتی ہیں یہ چیزیں. آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہیں، آپ کو کسی نے اچھا کمپلیمنٹ کیا، آپ اس دن اچھا فیل کریں گے، آپ کا وہ دن اچھا رہے گا. اور آپ دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو، کوئی کنفلکٹ ہو، تو جب تک پرابلم سالو نہیں ہوتی آپ ریلیکس یا اطمینان حاصل نہیں ہوگا آپ کو. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ریلیشن شپس ہیں یہ امپیکٹ کرتے ہیں. بیک اینڈ فورتھ ریلیشن شپ ہے آپ کے ساتھ بھی ایک امپیکٹ ہوگا آپ کی اپنی ذات پہ، اور آپ کی جیسے نا ایک انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہے، میری اور آپ کے درمیان ایک تعلق ہے. تو جب بھی کچھ چیزیں خراب ہوں گی تو یہ تعلق بیسیکلی خراب ہوگا. اور ایک تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، تو جب آپ کا اور میرا تعلق خراب ہوگا، اس کی وجہ سے میرا تعلق میرے ساتھ جو ہے وہ کیسے امپیکٹ ہوگا. یہ بھی چیزیں ریلیشن شپ کی اسی زمرے میں آتی ہیں. پھر اسی طریقے سے اب ورچوئل ریلیشن شپس ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. ہماری جیسے سوسائٹی ہے، اس میں سبلنگس ہیں، آپ کی اسپاؤز ہے، فیملیز ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کووڈ تھا کچھ ٹائم سے پہلے، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو فزیکل انٹریکشنز تھے، لوگوں کے گھروں میں جا کے ملنا، میل جول جو سماجی تعلق تھا، اس کو روکا گیا اور ڈسکریج کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں جو ورچوئل کنیکشنز ہیں یہ پروموٹ ہوئے، اور لوگوں نے اس پرابلم کو اس طریقے سے سالو کیا کہ جتنا زیادہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو، آن لائن تھرو سوشل میڈیا کنیکشنز ڈیولپ کریں، جس کی وجہ سے
آپ کی جو فزیکل جو لونلینس ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں اپنے روم میں اپنی جگہ پہ، وہ برقرار رہی، لیکن سم ہاؤ آپ کنیکٹ ہوئے تھے ورچولی. تو جو لونلینس ہے اور یہ سولیٹیوڈ ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ دو طرح کا ہے، ڈفرینٹ اس کا یوں سمجھنے کے اسپیکٹس ہیں. ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص موجود نہیں ہے، تو جو سینس آف لونلینس ہے وہ کیسے چینج ہوگا؟ کیا وہ ورچوئل ریلیشن شپ کی وجہ سے چینج ہوگا؟ کیا وہ وقتی طور پہ چینج ہوگا؟ کیا وہ اس کی جو ہے وہ پرماننٹ لیول پہ چینجز آئیں گی؟ یا پھر دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو اسپیکٹ ہے کہ ایج وائز اس کا جو ہمارا جو ورچوئل ریلیشن شپ ہے اس کا کنیکشن ڈفرینٹ ہے. مطلب کہ ایج جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ایک فیکٹر جو رول پلے کر رہا ہوتا ہے، کی فیکٹر ہے ایج. آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جیسے نوجوان ہیں آج کل کے، انہیں نمبرز آف فرینڈز امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے لیے، کہ میرے پاس ایک سوشل لسٹ ہو، میرے دوست زیادہ سے زیادہ ہوں، میری ویڈیو پہ، میری پوسٹ پہ، یا میں کوئی بھی آن لائن ایکٹیویٹی کرتا ہوں تو اس کی پذیرائی زیادہ ہو، زیادہ لوگوں میں زیادہ ہوں، اور ان کو کوالٹی آف ریلیشن شپ کا کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس اپروچ والے لوگوں میں جو لونلینس ہے فزیکل، وہ جو ہے برقرار رہے گی، اور ان کی پرابلم سالونگ، ایموشنل ریگولیشن، اور دین جو ہے ان کی ویل بینگ ہے وہ نیگیٹیولی امپیکٹ ہوگی ایسے لوگوں کی. اور جب کہ آپ دیکھیں جو پکی عمر کے لوگ ہیں، وہ ان کی سوشل میڈیا کی جو لسٹ ہوگی وہ وہی لوگ ہوں گے جو جان پہچان والے ہیں، بڑی لمیٹڈ، اور وہ کوالٹی آف ریلیشن شپ کو فوکس کریں گے. وہ لسٹ کو لمبی کرنے کے بجائے شارٹ کریں گے. بہت مخصوص لوگ ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ایک اپنے ماضی کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے رہے گا، اور اپنی ماضی کی جو زندگی ہے اس کے متعلق اس کی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایویلیویٹو انداز میں ہوتا ہے، اس کا ایک جائزہ لینے کے لیے اور ریلیشن شپس کو لے کے چلنے کی کمٹمنٹ. تو جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان میں جو ہے اس کا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے. فار ایگزامپل، اگر کسی کی اسپاؤزل ڈیتھ ہو چکی ہے، بیوی یا ہسبینڈ نہیں رہا، اور بیوی کے اپنا ایک سوشل کمیونٹی ہے تھرو سوشل میڈیا آن لائن، تو وہ وہاں سے سپورٹ کنیکشن جو ہے وہ لے سکتی ہے، اور اس کو وہاں پہ وہ سپورٹ ملے گی. تو اس کیس میں بیسیکلی ان کی کیا ہوگی کہ ایک آپ کی ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. سو آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں یہ ایج کے ساتھ ساتھ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ رہے گی. ایگزیکٹلی. آپ چھوٹے بچے کے جیسے ہیں، جیسے اسکولنگ بچے جو ہیں جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اب ان کی جو فرینڈ شپ ہے وہ کھیل کود تک ہی متعین رہتی ہے، کہ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ میرے دوست ہوں، میں کھیلوں، میں پلے کے لیے، وہ تو ان کا دوستوں کی آئی ڈیز لینا، ایسے دوستوں کو فیس بک پہ ایڈ کرنا کوئی پریورٹی نہیں ہوتی، ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ان کی ترجیحات میں بس ٹوائز ہیں اور کھیلنا ہے. اور وہ ایسے ہی دوست بنائیں گے، ایسے ہی سوشل کنیکشنز بنائیں گے. تو بیسیکلی سوشل کنیکشنز آپ اپنی سائیکولوجیکل نیڈز کے اکارڈنگ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے ٹین ایج ہے یا لیٹ ایڈالوسنس ہے، جب آپ اس میں پہنچتے ہیں تو ریلیشن شپس جو ہے نا وہ ایموشنل ریلیشن شپس میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو جو ہے اپنی سیکشوالٹی کو بھی میٹ کرنے کے لیے ریلیشن شپس لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کمٹمنٹس ہیں، ایموشنل ریلیشن شپ ہے، پھر بریک اپس، اور یہ ساری کی ساری ایک ایموشنل ٹرامائل ہے جس سے بچوں کو پھر اس لیول پہ جو کنیکشنز ہوتے ہیں ان کی نیڈ اس طرح سے ہے. پھر دیکھا جائے تو جو ارلی ایڈلٹہڈ ہے اور لیٹ ایڈالوسنس ہے، اور یہ لوگ آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی شناخت بنانی ہے، اور شناخت بنانے کے لیے انہیں پاور اور جو ایک خود مختاری اور اس طرح کی انہیں نیڈز فیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے نمبرز آف فرینڈز بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں.
پھر ہر ایک گروپ میں ان ہوں، ہر ایک جگہ پہ ان کا تعلق ہو، ہر ایک کے ساتھ ان کی دوستی ہو، ایک کنیکشن ہو جو کہ صرف اور صرف سائیکلوجیکل نوعیت کا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے ڈائنامکس ہیں ریلیشن شپس کے جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور آپ کی انٹرپرسنل جو کمیونیکیشن ہے 80% جو پرابلم سائیکلوجیکل پرابلمس ہیں اور آپ کے جو ایشوز ہیں وہ صرف اور صرف ریلیشن شپ بیسڈ ہیں.